الذي لم يزل عالما كبيرا حجا كبيرا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء کرام کی قدر اور آپ تمام سامعین و حاضرین و حاضرین، خداوند عالم ہماری اس حاضری کو بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا میں اہل اسلام کے لیے بہت ساری اپنی نعمتوں کی برسات فرمائی ہے. آج مسلمانوں کے پاس نعمتوں اور صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جل کریم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس روئے زمین پہ اہل اسلام کے لیے بہت ساری نعمتوں کی بچھاڑ اور انبار ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اتنی ساری نعمتوں اور صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمان آج کمزوری میں نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں کی پستی اور خسارے اور گھاٹے کے اسباب کیا ہیں؟ جب اللہ عزت نے مسلمانوں کو جب سارا کچھ عطا فرما رکھا ہے، پھر بھی مسلمانوں کے لیے ذلت، رسوائی اور گھاٹے خسارے کیوں ہیں؟ آج امت مسلمہ پستی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اس کے اسباب، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مسلمان آج تعداد میں زیادہ ہیں، ذخائر معدنیات کے حوالے سے آج یہ بہت آگے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ پستی اور خسارے اور گھاٹے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو اللہ عزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور
اس کی کامیابیوں کو بھی جانتا ہے، اس کے خساروں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کی فلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے بہت سارے انتظامات فرما رکھے ہیں، جن میں جو بین واضح اور سب سے بڑا واضح ثبوت ہے وہ آپ دیکھ لیں، دو سب سے بڑی روشنیاں، دو نور، سب سے بڑے دو نور ہیں۔ لقد جاءکم نور و کتاب مبین، دو نور اور تحقیق بے شک اللہ کی طرف سے ایک بار تمہارے پاس نور اور ایک واضح کتاب آئی۔ اتنے دو بڑے نور آنے کے باوجود آج ہم پھر بھی پریشان ہیں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے جس انداز میں، جس طریقے میں، جس اخلاق سے، پیار سے حضور نے اس امت پہ بیٹھ کے درس دیے، سبق دیے، اور کیسے غم سے نکال کے اور اندھیروں سے نکال کے کیسے اجالے میں لا کے رکھا ہے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ سرکار نے اپنی پوری زندگی شب و روز اس امت کے لیے وقف فرما دی۔ حضور سارا دن بھی اور ساری رات بھی حضور اسی غم میں گزار دیتے اور اسی فکر میں گزارتے کہ کہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام میں، کلام میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، جس سے امت پیاسی رہ جائے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور نے پیغام لانے میں، دینے میں، پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ کما حق کو حضور نے ایک ایک لفظ کو امت تک پہنچایا، اور پھر جب خود پہنچایا آگے پھر صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا لوگوں تک پہنچاؤ، چاہے میری ایک ہی آیت، ایک ہی نشانی کیوں نہ ہو، وہ لوگوں تک پہنچا دے، کمی نہیں چھوڑی۔ سارا دن بھی، رات بھی اسی غم میں، اسی پریشانی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ کانٹے نہیں دیکھے، پتھروں کی نوکوں کو نہیں دیکھا، تکلیفوں مصیبتوں کو نہیں دیکھا، ہر تکلیف کو حضور نے سہ کے امت تک اس پیغام کو پہنچایا۔ اب آگے ذرا دیکھیے، جو حضور پیغام، جو نور حضور لے کے آئے اور جسے خالصتاً ہمارے لیے لایا گیا اور ہمیں پیش کیا، ہم نے اس کا من کیا پایا، ہم نے اس کی قدر کیا کی۔ آج اتنی بڑی صاف واضح بین تعلیم و تعلق ہونے کے باوجود ہم پھر بھی گھومے بہرے۔ آج کے یہ حضرات جب پوچھا جاتا نا کہ بتاؤ مسلمانوں کے گھاٹے کا سبب کیا ہے، مسلمان تعداد میں زیادہ ہے، ذخائر میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے مقابلے میں غیر مسلم آگے، کیا وجہ ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تو کئی افراد جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب مسلمان خسارے میں، گھاٹے میں اس لیے کہ یہ جہالت ہے، ان کے پاس جہالت ہے، یہ جائز ہے جہالت۔ پھر پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جناب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں یہ پیچھے، دوسرے حضرات آگے ہی ان سے پیچھے۔ تو ان کی ناکامی کا، ان کی پستی کا، ان کی ذلت و خواری کا، ان کے پیچھے رہ جانے کا، ان کی اکانومی کا سبب یہ ہے، اس لیے پیچھے رہ گئی۔
میرے عزیز صاحب و بھائیوں، اس کے اسباب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین نے جو اس کا جواب دیا وہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی پستی کا سبب نہ جہالت ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، اور نہ ہی اس کا سبب سائنس اور ٹیکنالوجی، بلکہ اس کی پستی کا سبب، مسلمانوں کی آج پستی کا سبب جو اس وقت ہے وہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دوری کا ہے، دین سے دوری کا ہے، ایمان اور عقائد میں کمزوری کا ہے، تو ہم بستیاں، خرافات، بدعات اور شرک میں گر جانے کا سبب ہے۔ آج امت مسلمہ شرک اور بدعت کے اندر آگے گر گئی، آج ہم ترقی کی بجائے آج ہم پیچھے خسارے بچے گئے۔ بس مثال ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے سامنے، اگر ہم سمجھ جائیں نا تو ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے۔ اللہ کرے ہم سمجھ آ جائیں، اللہ کرے ہم جان جائیں، سمجھ جائیں اور ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ اپنے پیچھے ذرا ماضی میں پچھلے وقتوں کو، پچھلے زمانوں کو دیکھیں تو ہمارے لیے بہت بڑی مثال، بہت بڑی، سب سے بڑی مثال ہمارے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے۔ آپ نے دیکھیں یہاں سے اسلام کا آغاز ہوا نا، جہاں سے حضور نے پیغام پہنچایا ہے، اور تھوڑے تھوڑے افراد جب وہ ملتے گئے اور جب یہ قافلہ اور کارواں بنائے تو اسلام کے ابتدائی دور دیکھو، جب آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کے غزوات، اس وقت کی جگہوں کو ذرا دیکھو، اور دیکھو ضرور کہ جب تک انہوں نے مانا اور جو مانتے رہے اور جنہوں نے اپنی ہر چیز اللہ اس کی معاملے میں سپرد کر دی، ان کی کامیابی دیکھ گا، اور جنہوں نے بلایا ان کی ناکامی کے اسباب دیکھ گا۔ آج ہمارے لیے اس وقت ان کی زندگیاں ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ آج اگر ہمیں افسوس ہو رہا ہے اور یہ فکر آ رہی ہے کہ واقعی یار ہم تو گھاٹے میں، تو پھر اس وقت ابھی سے دیکھنا ہوگا کہ صحابہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کی زندگی کیسے گزاری۔ بھولیں ان سے بھی ہوئی، بھولیں ان سے بھی ہوئی، لیکن دیکھو کہ جب وہ بھولے تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل کیسے کیا ہے، درست کیسے کیا ہے، اور جب انہوں نے درست کیا تو وہ کیسے زد و سد کے وصال تک پہنچے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھو، آغاز اسلام کو دیکھو نا، سرکار کے دور مبارک میں تعداد میں تھوڑے، مال میں تھوڑے، اوزار و ہتھیاروں میں تھوڑے، لیکن دشمن کے سینوں میں ان کا خوف یوں ہے، دشمن گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کام کرے ہوئے، ان کی جرت نہیں پڑتی۔ حالانکہ دشمن کافر مشرک اس وقت تعداد میں زیادہ تھے، مال و اسباب میں زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے۔ آپ غزوہ بدر کو دیکھیں، احد کو دیکھیں، خندق کو دیکھیں۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، ادھر دشمن کی فوج لشکر جو ہے وہ 1000 کے قریب ہے، اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برچیاں، ڈھالیں ہیں، اور سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور ادھر 4-5 تلواریں ہیں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، 1-2 زرہ ہیں، 1-2 اونٹنی ہیں، چند ایک گھوڑے، لیکن کیا وہ ایمان کی پاور و قوت ہے، کیا وہ ایمان کی حرارت ہے، کیا وہ جذبہ اور شوق ہے جس نے 313 کو لا کے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ دل میں خوف نہیں ہے، بس دل میں کوئی خوف نہیں ہے، لا کے سامنے کھڑا کیا اور 1000 وہ نصف نابود ہو گیا، وہ مغلوب ہو گیا،
اور یہ 313 میں انہیں فتح اور نصرت کامیابی نصیب ہوئی. اور 313 میں بتایا جاتا ہے کہ حقیقت میں جو اس وقت لڑ رہے تھے وہ 308 تھے. 308 کی تعداد تھی. کتابوں میں 313 کی آئی ہے. 5 کی ڈیوٹی لگائی تھی حضور نے. اس سرکار نے فرمایا کہ تم نے یہ پیچھے یہ کام کرنا ہے. ان سب کو اکٹھا کر کے 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے. اب غزوہ احد جب آیا، جو بات میں آپ سے کرنے لگا تھا کہ ہمارے لیے کامیابی کس میں، ناکامی کس میں تھا. اب صحابہ ہیں، مقام صحابیت ہے. کیا شان ہے آپ، کیا شان ہے. کوئی بھی صحابہ کے بعد کوئی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، وہ شیخ ہو جائے، جتنا بڑا جس مرضی مقام پہ فائز ہو جائے، صحابہ کے بعد کوئی بندہ بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اتنی بڑی ان کی شان ہے. لیکن ان صحابہ کی بھولیں، ان کی خطائیں ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. جب غزوہ احد پیش آیا تو حضور نے ڈیوٹی لگا دی 50 صحابہ کی، تم نے اس مورچے کو رہنا، اس مورچے کو چھوڑ کے نہیں جانا. سرکار نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑ کے جانا. اگر فتح بھی ہو جائے، کامیابی بھی مل جائے، ہم جنگ جیت بھی جائیں، جب تک میں نہ کہوں تم نے مورچے کو چھوڑ کے جانا. اب یہ پہاڑ پر کھڑے جب دیکھا نیچے سے اب کفار و مشرکین کا لشکر جو دوڑ کے جا رہا ہے، بھاگ گیا. اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح دی ہے اور کافر جو مغلوب ہو کے، مرعوب ہو کے، ڈر کے، خوف کے بارے بھاگ رہے. اب نیچے جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب اوپر یہ جو مورچے کے اوپر بیٹھے انہوں نے بھی کہا کہ اب جنگ تو جیت گئے، چلو چھوڑ ذرا، ہم نے یہاں کے کیا کرنا، یہ بھی نیچے اتار. جیسے جیسے اب کفار کو پتہ چلا وہ ایک دروازہ ہمارا خالی ہو گیا، ہمیں پیچھے سے راستہ مل گیا، ہم آ سکتے. اب وہ آئے اور انہوں نے وہ حال کیا. اس وقت 70 صحابہ جو ہے اس غلطی غفلت کی وجہ سے 70 صحابہ جو ہے شہید ہو گئے. جیتی ہوئی جان میں تھی، جیتی ہوئی جان. یعنی اگر وہ حضرات اگر کچھ دیر کے لیے وہیں رک جاتے، وہ نہ ہٹتے تو یہ ہار نہ آتی. ہمارے بزرگان دین فرماتے ان کے وہ مورچہ چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جان جو ہے. پھر اس تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑا مسلمانوں کو کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. پھر سرکار سامنے آیا تو سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا. معلوم ہوا کہ ہماری کامیابیوں کے راز وہ اللہ کے محبوب کے حکم میں ہے. جو حضور فرما دیں اس کو کرنا، جس سے منع فرما دیں اس سے رکنا، اس میں کامیابی ہے. اس غزوہ احد سے یہ صحابہ کے لیے، ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ درس ہے، یہ کامیابی کے راز اس میں. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں میرے محبوب دے دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ، جس سے میرے محبوب روک لے اس سے رک جانا. یہی تمہاری دین ہے. آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مسلمانوں کی پستیوں کا سبب کیا ہے. آج مسلمان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود آج پریشان کیوں ہے؟ آج خسارے اور گھاٹے بھی کیوں ہے؟ تو فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، فرمایا اللہ کریم کے پاس آسمان اور زمینوں کی خزانوں کی کنجی ہے، اسی کے پاس ساری چابیاں. اور والذین کفروا بآیات اللہ، فرمایا جو کافر ہیں انہوں نے اللہ جل شانہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، انہوں نے آیتوں کو چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ دیا. اولئک هم الخاسرون، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے والے لوگ ہیں. آج ہم بھی اپنے منوں میں کبھی بات دیکھیں، ہم بھی اپنے گروہوں میں جھانک کے ذرا دیکھ لیں
آج جو ہمارا یہ حال ہے اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ جل شانہ کی آیتوں کو چھوڑ دیا، اس کے فرمانوں کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینوں کے ارشادات کو آج ہم نے چھوڑا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، آج سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم پھر بھی بستی کے بہانے اور بستی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج آپ خاص پاکستان کو دیکھیں یا پاکستان سے باہر آپ دیکھیں، جتنے اسلامی ملک ہیں آج ان کے خساروں اور گھاٹوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس قدر ہم اسلام سے دین سے دور ہوئے، اللہ اس کے محبوب سے محبت اس کے محبت سے ہم خالی ہوئے، ہم ہٹے، ایمان میں عقائد میں کمزور ہوئے اور شرک میں بدعات میں توہم پرستیوں میں جس قدر ہم زیادہ آگے بڑھے، آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیزوں صاحب و بھائیوں، واپس آؤ، بیک کر پیچھے آؤ۔ آج یہ عمل ہم نے نہیں کرنا، اسلام کا پرچم ہم نے نہیں اٹھانا اور اسلام کا عامل ہم نے نہیں بننا، عمل ہم نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اور آج نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ آج نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ ہماری عمریں تو بیت گئی، ہماری عمریں تو بیت گئی، ہم تو آج بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ آج اپنے حال کے اندر کتنی تعداد ہے نا، آج تو ذرا غور کریں، فکر کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں آج کل جو موقع ہو رہی ہے نا، جتنا آج کل جنازوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، تو میں زیادہ یہ دیکھتا ہوں کہ آج زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں، زیادہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں وہ نوجوانوں کی زیادہ ہے، بوڑھوں کی نسبت نوجوانوں کی تعداد زیادہ جو مر رہی ہے، لڑک نوجوان بچے زیادہ فوت ہو رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے اسلام کا داعی نہیں بننا، اسلام کو نہیں اپنانا تو کب اپنانا ہے؟ اور ہم نے نہیں اپنانا تو کس نے اپنانا ہے؟ اوپر سے اور تو مخلوق آنے والی نہیں ہے، مکلف تو ہم ہیں، مقید تو ہم ہیں۔ میرے عزیزوں صاحب بھائی، واپس آؤ، بیک کرو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان سے لے کے دور تک جتنے اسلامی ملک ہیں، ان سب کی جو پستی کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے، اس کے دین سے دور ہیں، اپنے ایمانوں میں، اپنے عقائد میں ہم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ جو چیزیں پڑھنے کے، لکھنے کے، سمجھنے کے، برتنے کے، سیکھنے کے قابل ہی نہیں تھی، ان چیزوں کو ہم نے لا کے دین میں شامل کر دیا۔ جن چیزوں کا توقع نہیں بنتا، پڑھنے سمجھنے سیکھنے کا، برتنے کا کوئی توقع نہیں بنتا، جن چیزوں کو پہلی چھلانگ کے اوپر، پہلے سٹیپ کے اوپر جنہیں ہمیں ریز کر دینا چاہیے تھا، کہ پھینک دینا چاہیے تھا، وہ چیزیں آج ہم نے دین کا حصہ بنا دیا، کچھ نہیں بلکہ دین پہ حاوی کر دیا، دین کے اوپر ہم نے حاوی کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے ایسی ایسی باتیں لوگ سوال کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے اصول کے بارے میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جاتا، اصول کے بارے میں کلمات طیبات، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے اوپر سوال ہی نہیں پوچھا جاتا۔ جو فروعات ہیں، بڑے چھوٹے مسئلے جو ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں، ان کے بارے میں پوچھا جاتا۔ ذرا بتائیں، سڑک پہ ہم جا رہے تھے، آگے سے کائی بلی گزر گئی، بتائیں نا کچھ ہوتا تو نہیں رہا، ہم جا رہے تھے، آگے سے بکری گزر گئی، جناب جب میں گھر سے نکلوں کام بڑا ضروری تھا، پیچھے سے کھوتا بول گیا، جناب ذرا منتس ہے جیسے اپنے کامیابی کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ جو دین نکلا تھا بڑے زور و شور سے، جس دین نے اس پوری دنیا کے اوپر غالب آ کے رہنا ہے، ہم اس دین کے دائی اور باشندے اور فرد ہیں، ہم اس کے مجاہد اور سپاہی ہیں، اور ہم کس کام میں پڑ گئے؟ جناب اسی جدوں میں دیکھیے نا، ساڑھے گھر دے بوئے دیکھے نا، دال مٹی پی ہوتی،
دال میٹھی پہ ساڑھے 11 بجے پہ اور مرے وہ دال تین کی آتی پی دال میٹھی پی دے پہی رہے پہلا دال جو کی کٹو گے اتنا افسوس کی بات بس جی پتہ نہیں سمجھ نہیں جو میرا آدم ساڑھے گھر خوشبوؤں بڑھیا ہوئی پتہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ لائی کرنے دے رہا اصل لائی کرنے دے رہا ساڑھے گھر خوشبوؤں بڑھیا ہوئی افسوس کی بات افسوس کی بات اس بات سے کب نکلے گا یہ قوم پرستی ہے انہوں نے ہمارے جو اصل ایمان باللہ ایمان بالرسول اصل ایمان اور ہمارے عقائد حقہ کے اوپر ان چیزوں نے ایسے ڈاکہ ڈالا ہے آج وہ اصلی چیزیں وہ اصول وہ ضابطے وہ قانون وہ پیچھے آ گئی اور یہ جو گندی باتیں غلیظ باتیں چھوٹی چھوٹی جن کا کوئی توقع نہیں بنتا وہ سوال بچے بھی نہیں کرتے جو بڑے بوڑھے 30 35 40 50 سال 60 سال کی باتیں اور میں حیران ہوتا ہوں میرے سامنے جو BA MA اور ماسٹر ڈگری لیول کے بندے ٹیچر ڈاکٹر کبھی کبھی وہ بھی سوال کر رہے تھے مجھے شرم ہوتی ہے کہ کم از کم یعنی یہ سوال آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس سوال کو سوچ کے ذہن میں رکھتے پوچھتے وقت یہ خیال تو کر لینا تھا کہ یہ سوال میرے معیار کا میرے سٹیٹس کا تھا بھی یا نہیں لیکن ان لوگوں کو یہ فراغت نہیں ہو رہی کہ وہ لوگ ہی اس خرافات اور قوم پرستی سے بچ جاتے ہیں اگر وہ نہیں بچ رہے تو ہمارے عام دیہاتی جو بالکل بیچارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں جو بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہیں 2-4 جماعتیں انہوں نے پڑھی ہیں یہ ساری دہڑیوں کھیتوں میں رہتے ہیں ہل چلاتے ہیں زمیندارہ کرتے ہیں یہ کھیت لگاتے ہیں ان کی بات تو پھر بڑی دور کی بات ہے لیکن افسوس پڑھے لکھے حضرات میں وہی تعویذ گھروں سے ان خرافات سے بدعات سے ان جھگڑوں سے وہی نہیں نکل رہے وہی نہیں باز آ رہے جب اتنے بڑے معیاری آدمی ہیں وہ نہیں باز آ رہے باقی تو بڑے مخلوق کو بڑی پیچھے بات ہے اس لیے اپنے ایمان اور اپنے عقائد کی جو ہے تحفظ کریں ان کا تحفظ کریں انہیں جانچیں اس وقت پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے عقیدوں کو پڑھیں ہمارے عقائد کیا ہونا چاہیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ایمان مضبوط کس طرح سے ہو سکتا ہے ہمارا ایمان کیا ہے کس چیز کو ایمان ہو کس چیز کو ایمان نہ ہو یہ سوال ہے یہ اصول ہے اور ان کے مقابلے میں باقی جتنی خرافات ہیں تو برسوں نے پہلی چوٹ کے اوپر پہلی دھڑ کے اوپر انہیں صاف کر کوئی سوال نہیں کوئی توقع نہیں کرا اللہ کریم نے ہمیں عذاب پیدا فرمایا ہم سب اپنے رب کے غلام ہیں اس کے بدلے اس کے سوا کسی کا تصور کسی کا اثر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا ہم جس کی مشینری ہے ہم جس کی خلقت ہے جس کی مخلوق ہے وہ جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے وہ کر دے یہ جو معذور پیدا ہوئے کہنے ہم نے معذور بنایا تھا جن کا ہاتھ ٹیڑھا ہے پاؤں ٹیڑھا ہے آنکھ ٹیڑھی ناک ٹیڑھا ہے کیا وہ ہم نے کیا تھا یہ کسی بندے نے کیا نہیں جیسے وہ چاہے معیشہ جیسے وہ چاہے جیسے اس نے چاہا والذی یصورکم فی الارحام وہ جیسے چاہے ماں کے رحم کے اندر ویسے تصویر بنا دے ہمارے اوپر آپ ذہن میں رکھ لیں ماں کی گود سے لے کے قبر کی کوٹری کی اندھیرے تک کسی کا کوئی اثر ہے وہ نہیں ہو سکتا ہاں ایک ذہن ہے ایک ماحول ہے یہی جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا دشمن سامنے آ جائے تو وہ ہمارے ساتھ ذکر کرے باتیں کرے تو ہم اس کے بہکاوے میں آ کے کہیں سے کہیں نکل جائیں وہ بات میں ہلاک کیا تھا لیکن ہماری خلقت میں اور ہمارے کاروبار میں معاش میں روزگار میں ہماری خوشی میں غمی میں اور ہمارے مطابق میں ہمارے پستی میں کسی چیز کے اندر کسی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں کوئی تصور کسی کا نہیں بس
لا فاعل فی الحقیقت، حقیقت میں کوئی بھی کچھ کرنے والا کچھ کر نہیں سکتا، ولا مؤثر، اور نہ ہی کچھ اثر انداز ہو سکتی ہے الا اللہ، مگر جب اللہ چاہتا ہے وہی مؤثر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں کو پاک کریں، اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ اور یہ بات یہ کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں کہ یہ آپ ذہنوں سے نکال دیں کہ شاید یہ بس ایسے باتیں ہی تھی نا، چلو ہم ویسے پیچھے کرتے رہے تو آپ چلو اب ہمارا ذہن صاف ہو گیا، چینج ہو گیا۔ ذہن میں یہ باتیں رکھیے، شرک ایک ایسی بیماری اور ایک ایسی غلاظت ہے، شرک ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے اور ایسا ظلم عظیم ہے کہ جس کو اللہ کریم نے چیلنج فرمایا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، دنیا جہان کے سارے گناہ چھوٹے بڑے چھوٹے، لیکن فرمایا شرک جو ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے، تو لہذا شرک سے باز ہے۔ جب شرک ہمارے ذہنوں سے نکلے گا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جس قدر شرک دفع ہوگا اس قدر ہمارا ایمان، ہمارے عقائد یہ مضبوط ہوں گے، اور ہمارا دل کرے گا اب ہمارے پاس کوئی اور دروازہ اور کوئی اور دعا نہیں، دعا ہے دروازہ ہے تو فقط ہمارے رب ذوالجلال کا دروازہ ہے۔ پھر ہم مسجدوں کی طرف آئیں گے اور پھر ہم سجدوں میں گریں گے۔ جب یہ شرک کے جو ہوتے ہیں اور شرک کے جو دروازے جب یہ بند ہوں گے تو پھر ہمارے لیے اللہ کے دروازے کھلیں گے۔ تو لہٰذا آؤ، دوڑ کے آؤ، توبہ کرو، اللہ کے حضور معافی مانگو، اور آئندہ اپنے آپ ذہنوں کو، اپنے دل و دماغ کو مضبوط کریں، اپنے ایمانوں کی اور اپنے عقیدوں کی اس کے بارے میں فکر کریں اور انہیں مضبوط کریں اور ان کی تحفظ، ان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے نیکوکار اور صالح بندوں کی صفوں کے اندر اللہ کریم ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔